پانی کے گٹر میں ڈالا، گناہوں کے گٹر میں ڈالا، کفر میں، شرک میں، سود میں، جھوٹ میں، زنا میں، چوری میں، ڈاکے میں، رشوت میں، غیبت میں، چغلی میں، حسد میں، ناچ گانے میں، عریانی میں، فحاشی میں، جوئے میں، سٹے میں، چوری میں، ڈاکے میں، قتل میں، اگر تو نے اپنے نفس کو ان کے اندر ڈالا تو تو گندا ہو گیا، گندا ہو گیا، گندا ہو گیا۔ ماں باپ کی نافرمانی میں، ظلم میں، ستم میں، لگائی بجھائی میں اگر تو نے اپنے آپ کو ڈالا تو تو گندا ہو گیا، گندی ہو گئی، گندا ہو گیا، گندی ہو گئی، لہذا تو ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی۔ اگر تو نے اسے بنا لیا، اسے نیکیوں سے سجا لیا، اللہ رسول کی اطاعت سے سجا لیا، گناہوں سے دھو دیا تو تو پاک ہو گیا، پاک ہو گئی، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گئی۔ تجھے مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو کہ اللہ تیری کامیابی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ لوگ اچھا کہیں یا برا، اس پہ کامیابی ناکامی کا معیار نہیں ہے۔ نبیوں کو کیا کچھ، میرے نبی کو کیا کہا گیا؟ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، یہ شاعر ہے، دیوانہ ہے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ یہ تو میرے نبی جیسی ہستی کو کہا گیا۔ لوگ معیار نہیں ہیں، اللہ معیار ہے، اللہ معیار ہے، اللہ معیار ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا کامیاب، جس نے اپنے آپ کو گندا کیا ناکام۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ بیچ میں چھوڑ دیا کہ تیرے اندر برائی کا الہام بھی ہے، اچھائی کا الہام بھی ہے، یعنی برائی کی طاقت بھی ہے، اچھائی کی طاقت بھی ہے۔ بری راہوں پہ چل، اچھی راہوں پہ چل۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تیرے لیے دونوں راستے کھلے ہیں، اچھائی برائی، یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ شربت ہے، یہ شراب ہے، یہ تجارت ہے، یہ سود ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ عدل ہے، یہ ظلم ہے، یہ پردہ ہے، یہ بے حیائی بے پردگی ہے، یہ حیا ہے، یہ آوارگی ہے، یہ تقوی ہے، یہ فسق و فجور ہے، یہ دیانتداری ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ حلال ہے، یہ رشوت ہے، یہ سود ہے، یہ جوا ہے، یہ سٹا ہے، یہ چوری ہے، یہ ڈاکہ ہے، یہ محبت ہے، یہ نفرت ہے، یہ معاف کرنا ہے، یہ بغض پالنا ہے، یہ درگزر کرنا ہے، یہ انتقام لینا اور انتقام کی حدود سے آگے نکل جانا ہے، یہ اللہ کی سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، یہ متکبر بن کے نماز سے پیچھے ہٹنا ہے، یہ روزہ ہے، یہ اس کا چھوڑنا ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ اس کا نہ دینا ہے، یہ سچائی کا راستہ، یہ برائی کا راستہ، یہ صحیح ناپ تول، یہ غلط ناپ تول، یہ بول کے وعدے کا نبھانا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے، یہ کھرا سودا دینا ہے، یہ ملاوٹ والا سودا دینا ہے، یہ سچا بول بولنا ہے، یہ جھوٹا بول بولنا ہے، یہ محبتوں کو پالنا ہے، یہ نفرتوں کو پالنا ہے، یہ تواضع ہے، یہ تکبر ہے، یہ ایثار ہے، یہ حرص ہے، یہ سخاوت ہے، یہ بخل ہے، یہ دینا ہے، یہ لینا اور چھیننا ہے، یہ حیا ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ قرآن ہے، یہ ناچ گانا ہے، یہ قرآن کا نغمہ ہے، یہ شیطان کا نغمہ ہے، یہ قرآن کی آواز ہے، یہ گھنگرو کی چھنکار ہے، یہ آنکھوں کا چھلکنا ہے، یہ جام کا چھلکنا ہے، یہ راتوں کو اٹھ کے تڑپنا ہے، یہ گھنگرو کا چھنکنا ہے، یہ حیا کا بازار ہے، یہ بے حیائی کا بازار ہے، یہ عفت و پاک دامنی کا بازار ہے، یہ ننگو عار کا بازار ہے، یہ عزتوں کے نیلام کرنے کا بازار ہے۔ دونوں بازار گرم ہیں۔ کل الناس یغدو فبائع النفس فموبقها فموتقها او موبقها، بازار گرم ہے، گرم ہے، گرم ہے۔ جاؤ دونوں سودے ملیں گے۔ سنو یاد رکھو 11 قسموں کے ساتھ، 11 قسموں کے ساتھ، 11 قسموں کے ساتھ، 11 قسموں کے ساتھ کہ جس نے اس نفس کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہے، وہ شاہی محل میں ہو یا جھونپڑے میں ہو،
وہ مرسڈیز چلاتا ہو سائیکل چلاتا ہو، کامیاب ہے جس نے اسے گندا کیا۔ وہ ریڑھی پہ کیلے بیچتا ہو یا پوری دنیا میں کاروبار کرتا ہو، ناکام ہے۔ وہ جھونپڑے میں رہتا ہو یا تخت شاہی پر ہو، ناکام ہو گیا، ناکام ہو گئی۔ اللہ اقبال کی قبر کو نور سے بھرے۔ مجھے ایسا شاعر اردو، عربی، فارسی، انگریزی میں کوئی نہیں ملا، ایک جملے میں ساری صورت کا خلاصہ بیان کیا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تیرے اندر ناکامی ہے، تیرے اندر کامیابی ہے، دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلان دیا جانے ہو، بچے بیڑے وچے جھیڑے، بچے ونچ مہانے ہو۔ ساری داستان اندر کی ہے، باہر کی نہیں ہے۔ اگر اس وجود کو پاکیزہ کر گیا یا کر گئی تو 11 قسموں کے ساتھ اللہ کا وعدہ کامیاب۔ اگر یہ وجود گندا کر گیا یا گندا کر گئی تو 11 قسموں کے ساتھ اللہ کا اعلان کہ ناکام ہے، ناکام ہے، ناکام ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 2 طاقتیں ڈالی ہیں۔ برائی کا ذکر پہلے کیا ہے، اچھائی کا بعد میں۔ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں میں نے کہیں پڑھا نہیں، مجھے ایسے میرا ایک وجدان ہے کہ یہ ایک قانون کی طرف اشارہ ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، انسان خلقکم من تراب وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، تراب مٹی سے، مٹی سے۔ واللہ خلقکم من تراب، خلقہ من تراب آدم، ان مثل عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا مثل آدم، خلقہ من تراب، مٹی۔ مٹی کی ایک خاصیت ہے، اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور باغ باغیچے اگانے پڑتے ہیں۔ آپ کو کیکر تو نظر آئیں گے اگے ہوئے خود بخود، کہیں آم کا باغ خود بخود نظر نہیں آئے گا، سرگودے میں کنو مالٹے کا باغ خود بخود نظر نہیں آئے گا، میرے ضلع میں آم کے باغ خود بخود نظر نہیں آئیں گے۔ تمہیں گندی جھاڑیاں، گندی جڑی بوٹیاں خود رو بے شمار نظر آئیں گی، لیکن اپنے آپ 100 ایکڑ کپاس کھڑی ہو، 200 ایکڑ حافظ آباد میں چاول کھڑا ہو، یہ تمہیں خود بخود نظر نہیں آئے گا، اگانا پڑتا ہے، پھر راکھی کی ضرورت پڑتی ہے، پھر حفاظت کرنی پڑتی ہے، پھر جب تک وہ کٹ کے گھر نہ آئے بیدار رہنا پڑتا ہے۔ یہی انسان کا نظام ہے، اس کے اندر جھوٹ کی گندی جھاڑی خود پیدا ہوگی، سچ کا باغیچہ لگانا پڑے گا، حسد کے کانٹے خود پیدا ہوں گے، ایثار کے پھول اگانے پڑیں گے، جہالت کی تاریکیاں خود پیدا ہوں گی، علم کے چراغ جلانے پڑیں گے، بخل کے کانٹے خود پیدا ہوں گے، سخاوت کے پھول اگانے پڑیں گے، غصے کے کیکر خود پیدا ہوں گے، درگزر ضبط معاف کرنا، اس کے باغ باغیچے اگانے پڑیں گے، تکبر خود پیدا ہوگا، تواضع کو لانا پڑے گا، حسد خود پیدا ہوگا، ایثار کو لانا پڑے گا، نفرت خود پیدا ہوگی، محبت کو لانا پڑے گا، خود غرضی خود پیدا ہوگی، ایثار ہمدردی کو لانا پڑے گا، جہالت خود پیدا ہوگی، علم کو لانا پڑے گا، گناہوں کی طرف خود چلو گے، لگام دے کے کھینچ کے واپس لا کے صحیح راہوں پہ چلانا پڑے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو کھینچا، لگام دی، لڑائی لڑا، کبھی ہار بھی جائے گا، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ یہ جیتے، کبھی ہارے گا، میرے رب کو پتا تھا یہ کبھی ہارے گا، لہٰذا میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ رکھ دیا، اگر کبھی نفس کے ہاتھوں ہار جاؤ تو ڈرنا نہیں، کپڑے جھاڑ کے میرے پاس آ جانا، کہنا یا اللہ معاف، تو میں کہوں گا جاؤ معاف کیا۔ نیک بننے کا، پاکیزہ بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ مرد عورت گناہ نہیں کرے گا، گناہ ہوگا، لیکن گندا اور پاک فرق کیا ہے؟ گندا گندگی میں مطمئن ہوگا،
پاک گندا ہو کے روئے دھوئے گا، روئے دھوئے گا۔ کرتے کا داغ پانی سے دھلتا ہے اور دل کے داغ آنکھوں کے پانی سے دھلتے ہیں۔ جو روح پہ داغ لگتے ہیں ان کا پانی موجود ہے، آنکھوں کا پانی۔ ہر پانی نہیں، آدمی غصے میں بھی روتا ہے، آدمی بے بس ہو کے بھی روتا ہے۔ میٹھا پانی، میٹھا پانی، میٹھا میٹھا پانی کون سا ہے؟ جو اللہ کی محبت میں آنسو بہے، جو اللہ کے نبی کی محبت میں آنسو بہے، جو اپنے گناہوں کی ندامت میں آنسو بہے، جو جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف میں آنسو بہے، وہ میٹھا پانی ہے۔ تو میرے اللہ کو پتا تھا یہ گرے گا نفس کے ہاتھوں، تو میرے اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول دیا کہ کب تک؟ ما لم یغرغر، میرے بندے جب تک تیرا سانس نہ ٹوٹے میں تیری توبہ کا انتظار کروں گا۔ 100 نمبر نہیں مانگے اللہ نے، 100 نمبر پاکیزہ ہونے کا مطلب 100/100 نہیں ہے، کہیں مایوسی نہ آ جائے۔ اس سے بھی خطا ہوگی، اس سے بھی گناہ ہوگا، لیکن یہ روئے گا، پچھتائے گا، معافی مانگے گا، اللہ صاف کر دے گا، پھر ہو جائے، پھر معافی مانگو، پھر ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا ما اسر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ، جو دن میں 70 دفعہ توبہ توڑ دے اور پھر 70 دفعہ کر لے تو میرے رب کی نظر میں گناہگار نہیں ہے، گندا نہیں ہے، پاک ہے۔ ناپاک نہیں، پاک ہے۔ ناپاک کون ہے؟ جس نے کہا کی ہو گیا، سارا جان کیتے جانتا ہے، میں کر لیا تھا کی ہو گیا، سارے سود کھاندے میں کھا لیا تھا کی ہو گیا، سارے جھوٹ بولی جاندے میں بولیا تھا کی ہو گیا، سارے رشوت لے رہے میں لے لیا تھا کی ہو گیا۔ یہ گندگی ہے۔ آپ ویکھی جاسی ہمارے دیہات، آپ ویکھی جاسی، آپ ویکھی جاسی، ایویں ڈرائی جاندے ہو، آپ ویکھی جاسی، مولوی صاحب ڈھیر نہ ڈرایا کرو، آپ ویکھی جاسی۔ میں کہا دکان کے لیے تو نہیں کہتے ہو، آپ ویکھی جاسی، صبح صبح بھاگے جا رہے ہو، وہ کدھر جا رہے ہو؟ کہ دکان، وہ آپ ویکھی جاسی، گھر پر روٹی آ جاسی۔ مولوی صاحب کملے ہو گئے ہو، گھر بیٹھے روٹی لب دی، تو کتنے کملے ہو کے اتنے بڑے رب کو راضی کرنے کے لیے کہتے ہو آپ ویکھی جاسی۔ اللہ آپ پہ معاف کرے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی، اللہ آپ پہ بشکے سی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جس نے اس من کو پاک کیا، ناکام وہ ہے جس نے اس سے گندا کیا۔ پاکیزہ سے بھی گناہ ہوگا لیکن وہ توبہ کرے، استغفار کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اور میں قربان جاؤں اس نے بھی حد مکا دی کہ میرا بندہ، میری بندی اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دیتے تو ہیں تھوڑے سے، کتنے ہیں 40-50 سال میں کتنے گناہ کرے گا تو؟ اللہ سے پیار کرو، اللہ سے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، وہ تھانے دار نہیں ہے کہ اس نے سوٹا مارنا ہی مارنا ہے۔ اللہ ہمارا محبوب ہے، ہمارا پیارا ہے، دوست۔ وہ کہتا مجھ سے دوستی لگا تو والینی و ابالی، یاد آ گئی حدیث کہ میرے بندے مجھ سے دوستی لگا، پھر دیکھ میں کیسے دوستی لگا تھا۔ تو اس سے گناہ ہوگا میں چھپاؤں گا۔ تو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ، میری بندی اتنی مہلت لے لے، 40-50 سال تک گلی کو نہیں ایملا ٹپ جانے، تو اتنی مہلت لے لے، اتنی زندگی لے کہ گناہ کرنا شروع کر اور یوں تہ بتہ رکھتا جا، رکھتا جا، اور یہ گئے وہ گئے یہ گئے، اور جا کر آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے، سورج کو بھر دے، چاند کو بھر دے، تاروں کو بھر دے، زمین تو ہے ہی چھوٹی سی 24,000 کلومیٹر ایک بچونگڑا سی ہے، یہ کیا ہے؟ کائنات کی کہکشاؤں کو بھر دے، کہکشاؤں کے درمیانی خلا کو بھر دے، بلیک ہولز کو بھر دے، آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے۔ رب ذوالجلال کی قسم جو سن رہا ہے، 7 آسمان کے فرشتے گناہگار ہو جائیں، 7 ارب انسان جو موجود ہیں، یہ جو مر گئے وہ آ جائیں، جو آنے والے ہیں انہیں بلا لیا جائے، یہ سارے مل جائیں، 7 جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، اور قیامت تک یہ فرشتے، حق و باطل دونوں کی ابتدا وحی سے ہوتی ہے۔
لیکن دونوں کی وحی میں فرق قرآن نے بتایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ تو اس آیت میں پتہ چل رہا ہے کہ جنات و انسانوں میں جو انسانیت کے دشمن ہیں ان میں بھی وحی ہے، یوحی، وحی بھیجتے ہیں ایک دوسرے کو، یوحی بعضهم الی بعض۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، غرور دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ لیکن ایک اس میں ان کے پاس فن ہے، شیاطین الانس والجن جو باطل کی دعوت دیتے ہیں، ان کے پاس ایک فن ہے کہ وہ اپنی بات کو مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، وحی پیش کی جاتی ہے۔ ادھر کیا ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ وحی کیسے ہوتی ہے؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ یہ آسمانی وحی کی حقیقت یہ ہے کہ بالحق انزلناہ، تو راستے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی؟ نہیں، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور اسی حق کے ساتھ وہ اتر گئی، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کر سکا کوئی بھی۔ یہ بات میری سمجھ میں آئی؟ باطل کی دعوت دینے والے ان کی وحی ہے، وہ وحی دھوکہ ہے، لیکن انہیں اپنی بات کرنے کا سلیقہ ہے، طریقہ ہے، وہ اپنی بات کو مزین کرتے ہیں، مزخرف کرتے ہیں۔ لوگ سچائی چھوڑ کے جھوٹ پہ چل پڑے، دیانت چھوڑ کے دھوکے فراڈ پہ چل پڑے، محبتیں چھوڑ کے نفرتوں پہ چل پڑے، حق کو چھوڑ کے باطل پہ چل پڑے۔ اب دیکھتے ہیں یہ دکاندار اپنی دکانوں کو بہت سجاتے ہیں، دیکھتے ہو نا کبھی بازار، یہ سجاوٹ کھینچتی ہے۔ سودا چاہے اندر گھٹیا پڑا ہو، لیکن اگر دکان سجی ہوئی ہے، یہ ہے زخرف القول۔ میں ایک جگہ رکا، کچھ معمولی سی دوا لینی تھی، میڈیکل سٹور کے سامنے۔ سڑک کے اس پار میڈیکل سٹور پر میری نظر پڑی، وہ بڑا لش پش چمکدار، تو میں نے منیر جو ڈرائیور ہے، میں نے کہا اتھو نہ لے اتھو لے کے آ۔ یہ ہے زخرف القول کی تعبیر۔ مجھے یہ گلہ ہے کہ ہمارے جو اکثر خطیب اور اصحاب منبر ہیں، وہ بات کو مزین کرنا نہیں جانتے، وہ لہجے کی شدت، الفاظ کی سختی اور گفتار کی گرمی وہ لوگوں کے دلوں کو اور زیادہ دور کر دیتے۔ یوں لگتا ہے جیسے کہیں لڑکے آئے ہیں اور آ کے شروع ہو گئے۔
تو اس نے عوام، اب دیکھتے ہو جمعے کو جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو مسجد کیسے خالی ہوتی، صرف بیچارہ خطیب بیٹھا ہوتا ہے، سامنے 2-4 بوڑھے ہوتے ہیں، پھر وہ خطبے کو لمبا کرتا ہے، بھئی چلو کوئی ٹائم گزر جائے تو کچھ لوگ آ جائیں۔ جہاں کہیں کوئی اللہ کا بندہ خوبصورت بات، مثبت بات پیش کر رہا ہے، وہ مسجد پہلے بھر جاتی، آج بھی وہ مسجد پہلے بھر جاتی۔ تو شیطان ہو، رحمان ہو، حق وحی سے شروع ہوتا ہے، باطل وحی سے شروع ہوتا ہے۔ وہ ہے غرورہ، یہ ہے